نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال في موضع آخر بعثت لأتم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگان دین اس امت کے ہونہار نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک مہینے ہیں رجب المرجب، جس کے بعد شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد ایک اور اہم اور مبارک گھڑیاں ہمارے سامنے آئیں گی، اور ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے شروع ہوگا اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں، طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، اور رمضان کے مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دے تاکہ اس مہینے سے ہم برکات حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور تقریباً اس کے اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ صرف کیا ہے، درمیان میں ہے، ابھی سے دعا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے برکات کو حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ختم نبوت پر عنوان آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا، بہت ساری باتیں آئیں، اور
خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کس طرح آپ نے لشکر بھیجا، کیسے صحابہ کی قربانیاں تھی، اور مسیلمہ کذاب کو کس طرح ختم کیا گیا، بہت سی تاریخ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. اس کے بعد جو زمانہ گزرا ہے، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، علماء کے دشمن، نبی کے دشمن اور شریعت کے دشمن، کئی ساری کوششیں انہوں نے کی، کئی ساری سازشیں انہوں نے کی. ہندوستان کی بات جب آئی تو میں نے وہ بھی پیش کیا تھا کہ 1803 میں کیا ہوا. اس کے اندر ایک جو گزشتہ جمعے میں نے بات پیش کی تھی، کیونکہ مقدمے میں بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے، کہ فرانس کے اندر جو ایک اہم مشورہ ہوا تھا، اس کے اندر جو رائے ان کے سامنے آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ دیکھو، جب تک کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن جو مقدس کتاب اور علماء جو اس کتاب کو بیان کرنے والے اور اس کی فصاحت کو اور اسے کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے باقی رہیں گے، اس وقت تک ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. حالانکہ اسلام کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اب سازش کر رہی، اور اس سازش کے لیے داؤ لگائے گئے. آپ کو ایک بات میں کہہ دوں، یہ جو عنوان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب بھی یہ عنوان میرے ذہن میں آتا ہے، یہ کوئی معمولی عنوان نہیں، معمولی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے تقریباً ایک ہفتہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے اس پر محنت ہوتی ہے. بہت ساری کتابیں دیکھی جاتی ہے، کون سی بات پیش کرنا جو آسانی ہو، جو آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. اور اس دور میں جو علماء محنت اس پر کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں، کیسے روک رہے ہیں، کیسے یہ فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں، بہت محنت اس پر ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب تک یہ بات ختم نہ ہو کہ آپ اپنے توجہ کو ہٹائے بغیر میری باتوں پر اپنے دل و دماغ کو لگا کر میری باتوں کو سننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس اسلام کے دو طرح کے دشمن رہے ہیں. ایک وہ دشمن جو اسلام سے باہر ہے اور اسلام کا دشمن ہے، کافر، یہودی، نصرانی اور مشرکین، بہت سارے جتنے بھی غیر مذہب ہیں. میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ سارے کے سارے جو غیر مذہب ہیں، غیر دین ہیں، وہ پورے کے پورے اسلام کے دشمن نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. عیسائیت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور غیروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بات کے پکے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں. میں ساروں کی بات نہیں کرتا، لیکن ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے دشمن ہیں، اور جس شریعت کی حفاظت کے لیے علماء ہیں ان کے دشمن ہیں. آپ کو بات معلوم ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ایک وہ دشمن جو باہر کا ہے اور اسلام سے دشمنی کر رہا ہے. دوسری قسم ایک وہ جو اندر کا ہے اور اسلام سے دشمنی کر رہا ہے.
ایک وہ خود اسلام کے اندر موجود ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول اور نبی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، خود اسلام کے اندر موجود ہونے کا ڈھنگ اور اس کا کیا ہے حلیہ دکھاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن کا دشمن ہے۔ خود کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ خود کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہے، لیکن وہ شریعت اور شریعت کی حفاظت کرنے والے علماء حضرات کے دشمن ہیں۔ یہاں تک یہ بات غور سے سنیں کہ علماء نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی فتنہ پھیلاتے ہیں، قرآن کو رکھ کر جھوٹی تفسیر پیش کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لیبل خود اسلام کا اسے لگاتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف بات کر کے اسلام کا لیبل لگانا۔ جیسے اندر کے جو دشمن، ان میں ایک بہت بڑی مثال قادیانیت کی ہے، جس کو آج احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اسے قادیانیت کون بھی پہچانت نہیں، وہ لوگ کئی سالوں پہلے تھی، انہوں نے اپنا نام بدلا ہے، مسلم احمدیہ کمیونٹی کے نام سے وہ آج ان کی ساری جھوٹے عقائد کو لوگوں کے سامنے چڑھاتے ہیں۔ اب بات یہ رہی کہ انہوں نے کوششیں کی، اب جو انگریز یہاں پر موجود تھے انہوں نے راستہ تلاش کیا کہ بھائی اب باہر سے آ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام سے نکلنے کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ ایسی بات بننے والی نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ کیا ہے ہمیں انکار کرتے ہیں، بہت سارے پادریوں کو، بہت سارے ان کے علم رکھنے والوں کو انہوں نے بلایا، مسلمانوں کے درمیان انہوں نے محنت چلائی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب دوسرا داؤں انہوں نے اختیار کیا، کیا اختیار کیا کہ وہ خود یہ داؤں لگانے لگے کہ مسلمان ہی کے اندر ایسے آدمی کو ہم چنیں وہ مسلمان ہی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نظر آئے، لیکن مسلمانوں کے اندر ان کا دین باقی نہ رکھیں، ان کے دین کو ختم کریں۔ کیا کرنا ہے؟ کوششیں کی۔ غلام مرتضیٰ ایک نامی ایک شخص تھا، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کی اتنی بات آگے بڑھانے کی مجھے وقت بھی نہیں ہے۔ اسے بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو کہ مرتضیٰ تم ایک کام کرو کہ ایک ایسے شخص کو چنو جو ہمارے باتوں پر چلنے والا، مسلمانوں کے سامنے انہی جیسا بیانات کرے، نصیحتیں کرے، مجلسیں قائم کرے، قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہوئے یا ایسا کام کرے کہ مسلمانوں کو اپنے طرف پہلے مائل کرے، ان کو بھروسہ دلائے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، ایک بہت بڑا دین کو بتانے والا ہے، ان کے سامنے ایسا پیش کرے۔ بعد میں چل کر آہستہ آہستہ مسلمان جو ایک طرف سے یہودیت بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، عیسائیت بھی قبول کر رہے ہیں، اور ایک طرف ان کے اندر ایمان بھی بچے نہ رہے، ایمان بھی ختم ہو جائے، کیا کریں؟ اب اس نے غلام مرتضیٰ نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو لایا اور بات چیت کی، اور لا کر ان کے اس کے سامنے کھڑا کیا۔ جو انگریز یہاں پر موجود تھے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا کس طرح کھڑا کیا، پوری بات ہوئی کہ ہم اتنی زمینیں دیں گے، آپ کا پورا مکمل آپ کا کیا ہے پیچھے ہم کام کریں گے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے آپ کو ہر طریقے سے ہم مدد کریں گے، لیکن جیسے ہم کہیں گے آپ اسے کام کرنا ہوگا۔ اب اس نے قبول کیا، وہ تو ایک فاسق
عجیب انسان تھا، اس کے اندر نبی کی قدر و قیمت موجود نہیں تھی. یہ جو کام کرنے جا رہا تھا یہ کوئی معمولی نہیں تھا، وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف وہ سازشیں چل رہی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. غلام احمد قادیانی جس کا خاندان کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ماں خود مسلمان تھی، لیکن انہوں نے چند روپیوں کے لالچ میں آ کر اتنا اپنے آپ کو بیچ دیا کہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کی اس کے عقائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. میں اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے میرے بھائیوں اس بات کو توجہ سے سنو، کوئی بھی کسی طرح کی کوئی اس کے طرف غفلت آپ نہیں لا سکتے. اب اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک بات آپ کے لیے اہم ہوگی انشاءاللہ. ان کا جو کام تھا، عیسائیوں نے، انگریزوں نے ان کو کیا مال دیا، سب کچھ دیا. اب جلسے رکھو، پہلے مسلمانوں کو جمع کرو، اب ان کو پہلے اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کرو. اب یہ غلام احمد قادیانی، میں نے کہا کہ اس کا نام بھی زبان پر لینا پسند نہیں کرتا کہ اس کے جو برے عقائد، غلط عقائد، جس نے مسلمانوں کو، کئی سارے مسلمانوں کو اس نے کیا ہے جہنم کی طرف لے کر گیا ہے، مرتد کیا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی حفاظت فرمائے. کہ پہلے اس نے نصیحتیں کرنا شروع کیا، اب اس کے ساتھ لوگ جڑنے لگے، اس کی مجلسیں میں بیٹھنے لگے. جب یہ بات اس نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان میرے باتوں کو مان رہے ہیں، پہلے اس نے ایک ولی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں. مسلمان تھے بھولے بھالے، یہی بات تو ہوتی ہے جس کے اندر علم نہیں ہوتا اس کو آرام کے ساتھ بہکاؤ میں ڈالا جا سکتا ہے، آرام کے ساتھ گمراہ کیا جا سکتا ہے. ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بات آگے بڑھی، اور بھی لوگ جڑتے گئے اور بھی اس کے بیانات میں آتے گئے. پھر اس کے بعد اس نے ولی ہونے کے دعوے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک مجدد ہوں، میں بہت بڑا کیا ہے دین کے اندر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے وہ میں ہوں. اب لوگ ماننے لگے. پھر اب لوگوں کی بات پر یہ 1 سال 2 سال کی محنت نہیں، تقریباً اس نے 20 سال اس کی اوپر محنت اس نے کی، 20 سال کی. اور یہ 20 سال کے اندر اس نے لوگوں کے جذبات کے اوپر اس نے قابو کیا، محبتیں بڑھائی. اب اس کے بعد مجدد کے بعد یہ کہا کہ میں مناظر ہوں، کہ میں عیسائیت کا مقابلہ کروں گا. اب ان انگریزوں سے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی چلو، ابھی لوگوں کے اندر تجھے محبت کو کیا ہے ان کے دلوں میں لانا ہے اور بھی دلوں پر محبت آنی ہے. ایک کام کر کہ ہم ہمارے کچھ پادریوں کو، مشہور پادریوں کو تیرے سامنے بھیجیں گے، تو نامی طور سے، یعنی دیکھنے میں ایک مناظرہ، ایک ڈیبیٹ کی طرح تو کر لے، لیکن آخر میں ہمارے جو پادری ہیں تیرے سامنے ہاتھ ڈال دیں گے، یعنی اپنے ہتھیار ڈالیں گے کہ ہم آپ سے جیت نہیں سکتے، آپ بہت بڑے کیا علم رکھنے والے ہو، نام کے اعتبار سے وہ کیا ظاہر کریں گے. اس کے بعد آپ کو کیا ہو جائے گا، اور بھی تیرے لوگوں کے اوپر یہ ہو جائے گی، محبت بڑھ جائے گی. اب اسی طرح مقابلہ کیا، کچھ عیسائی پادری آئے، یہ بھی کھڑا، اور اس نے کچھ علمی بحث ہوئی، تو کیسا فلاں کی باتیں ہوئی. ہونے کے بعد انہوں نے آخر میں عیسائیوں نے کہا کہ ہم غلام احمد آپ سے ہم مقابلہ نہیں کرتے، نہ ہم ہار مانتے ہیں، چلے گئے. اور لوگوں کے اندر چرچا ہوا. آہستہ آہستہ جب اس نے یہ موقع دیکھا کہ اب میرے لیے پورا راستہ صاف ہے کہ میں کسی ایک بڑا دعویٰ کر سکتا ہوں، جو میرے ماننے والے ہیں میری محبت میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ان کے سامنے کہوں گا وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں مہدی علیہ السلام.
لوگوں نے مان لیا. اس کے کچھ علماء تھے، علماء نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، فوراً علماء نے اس سے الگ کیا ہے دوری اختیار کی. کہا کہ بھئی یہ فتنہ ہے، یہ کوئی چال ہے، کیونکہ جانتے تھے. اب آ کر انہوں نے اس فتنے پر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ بھئی یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کی باتیں کر رہا ہے. لوگوں نے اس کی محبت میں آ کر کہا کہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم کس کو اچھا ہونے نہیں دیتے، تم جب کوئی اچھا کرتا ہے تو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے. تمہارا کام علماء تو یہی ہوتا ہے کوسنا، تانے دینا، کسی کو کھینچنا. اس طرح لوگوں نے علماء کے خلاف اپنے آپ کو لانا شروع کیا، علماء کو گالی دینا شروع کیا اور اس سے مہدی اور عیسیٰ ماننا شروع کیا. اب مہدی عیسیٰ مان لیے، اب اس کے جال میں اچھی طرح پھنس گئے. پنجاب کے اندر آج بھی قادیان ایک گاؤں ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیلی وہ بات کروں گا. آج جس جگہ وہ پیدا ہوا اس جگہ خود قادیان موجود نہیں ہے، خود وہ لوگ موجود نہیں، دوسری جگہ جا کر بیٹھے ہیں. کہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آخر میں اس نے یہ دعویٰ کیا جب یہ مہدی اور عیسیٰ کی دعوت یعنی اس کے ہونے کے دعوے پر لوگ مان چکے ہیں اور اس پر چند سال اس نے گزارنے کے بعد اب تو اسے مکمل یقین ہو گیا کہ اب میں جو بات کہوں گا لوگ اس پر یقین ضرور کریں گے. کہا کہ میں محمد نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں ان سے بھی افضل نبی ہوں. اللہ حفاظت فرمائے، میں ان سے افضل نبی ہوں اور خود وہ میری تعریف کرتے ہیں. یہاں تک اس کے عقائد کے لیے مستقل ایک جمعہ ہوگا انشاءاللہ. کیسے عقائد ہیں، کیسے اس کی یہ ہے، اس کی کردار کیسی ہے. کہ جب وہ کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت افضل ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں حجر اسود ہوں. اتنا بیوقوفانہ الفاظ تھے. اس کی تائید میں جو انگریزوں نے مدد کی ہے، آپ اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. گزشتہ چند سال پہلے مولانا مبارک صاحب جو ملوی شاروں کے رہنے والے مفتاح العلوم کے اندر سابق استاد رہے، وہاں پر ایک قادیانی عورت، جو قادیانی جو عام ہمارے نظر میں اور پورے علماء، پوری دنیا کے علماء کے اتفاق سے کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں، کافر ہیں. مسلمانوں کے لباس تو ضرور اختیار کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ایمانی والا نہیں ہے. ایک عورت کا انتقال ہوا اور ویلو شارم کے اندر جو کیا ہے ویلو کے قریب ایک گاؤں ہے، بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر لا کر اس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی گیا. مسلمانوں کے قبرستان میں کیا کیا گیا؟ دفنایا. اور کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے. اور وہ تو کافر تو دور کی بات، وہ تو اللہ کی نبی کے عزت پر داغ ڈالنے والے لوگ تھے. ایسی غلاظت ہمارے قبرستان میں نہیں ہو سکتی. اور اس پر مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم نے بڑی محنت کی، بہت سارے علماء کو جمع کیا کہ بھائی یہ غلاظت ہمارے قبرستان میں نہیں سکتی، اسے نکالا جائے. اب جب اس کی نکالنے کی بات آئی تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کے نکالنے کے بجائے یہاں پر رکھنے کے لیے کہاں سے سفارش آئے آپ جانتے ہیں کہ لندن سے دہلی تک فون آیا اور دہلی سے چنئی تک فون آیا. چنئی سے وہاں کے بڑے بڑے جو افسران ہوتے ہیں، ڈی ایس پی ایس پی لیول والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو فون آیا اور آ کر یہ کہا گیا کہ بھائی ہمارے ایک قادیانی عورت ان کے قبرستان میں ہے، آپ اسے نکالنے سے روکیں، انہیں وہاں پر رہنے دیں. لیکن علماء سے الحمدللہ محنت کی کہ نبی کا گستاخ کبھی یہاں پر نہیں رہ سکتا. تو اب انہوں نے ڈٹ کر، کئی بڑے بڑے لوگ آئے، آ کر بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کے اندر کیا انسانیت ہے، آپ کو اسے نکالنا چاہتے ہیں. کہا کہ بھائی کہ آپ جو بڑے افسران ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ہم آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں.
مثال انہوں نے دی. مثال کیا دی؟ کہا کہ دیکھو کہ اگر میں آپ کی جگہ پر آپ کے جیسا یونیفارم پہن کر اس کے جیسے جو لیبل وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگا کر میں آپ کی کرسی پر بیٹھ جا کر یہ دعویٰ کروں کہ میں بھی ایک ایس پی ہوں، کیا آپ مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانیں گے. ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کوششیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تو آپ ڈگری حاصل کرنا ہے، کامیابی ملنا، بہت ساری چیزیں ہیں. کہا کہ یہ اسی طرح کہ ہم نبی کے ماننے والے اور نبی کو آخری نبی ماننے والے ہیں، اور یہ غلاظت ہمارے قبرستان کے اندر برابری کرا یہاں سو نہیں سکتی، اور اسے نکال کر پھینکنا چاہیے. لاکھ کوششیں کی لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی محنت اور ان کی کوششوں سے اسے یہاں پر رکھا نہیں گیا، بلکہ جب اسے قبرستان سے نکالا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اسے لینے کے لیے اس کے رشتے دار بھی نہیں آئے، اسے کچرے کی جگہ ڈالی گئی. تو اتنی محنت ہوئی، اور اتنا آج بھی ہمارے پڑوسی ریاست کے اندر محنت ہو رہی ہے، لوگ اس کے مطابق کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیں کہ یہ ساری چیزیں ختم نبوت کی جب باتیں ہوتی ہے، ہماری کچھ میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اندر ساری باتیں آتی ہیں، علماء کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر مولانا پنجاب کے ایک بڑے مولانا تھے جو ان کا انتقال ہو گیا کچھ دن پہلے. انہوں نے یہ بات کہی کہ پنجاب کے اندر پیدا ہونے والا یہ فتنہ آج پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے، آج کسی اور ملک میں جا کر اپنی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے، اس کا پورا سپورٹ وہ لوگ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ 3 وجہ بتائی، یاد رکھنا، اپنے دل و دماغ میں باتیں بتائیں. 3 وجہ، 3 محنتیں ہوئی. اس محنت کی وجہ سے آج پنجاب کے اندر قادیانیت موجود نہیں ہے. آج ایک کیا ہے، جانوروں کو چرانے والا، جنگل میں رہنے والا بھی اگر کوئی مسلمان ہے، اسے جا کر پوچھو کہ وہ کلمہ کیا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے گا. محنت ہوئی اس پر. پہلی چیز کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے ہر مسجد میں مکاتب کو کھولا، اور مکتب میں جتنے مسلمان بچے جب دین کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو نبوت کی تعلیم بھی دی. کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کو عقائد سمجھائے، بتائے. ان معصوموں کے اندر یہ بات بٹھایا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. یہ محنت ہوئی پہلی. میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ کے بعد میں تھوڑا تفصیل سے کر سکتا ہوں. دوسری بات کہا، ہر جمعہ میں ہم نے مساجد کے ائمہ کو، خطیبوں کو یہ کہا کہ وہ اپنے بیان کے آخر میں، مسلمان تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بات سے دور ہوتے ہیں، ان کو بیان کے آخر میں ہو یا کہ بیان کے کسی حصے میں بھی ہو، ان کو کیا کیا جائے کہ ایک عقیدے کو سمجھایا جائے. ہمارا ایمانی عقیدہ، ایمانی قانون کیا ہے، اسے سمجھایا جائے، اور کہا جائے کہ جو بات آپ نے یہاں سنا ہے اس بات کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیے، آپ کی ذمہ داری ہے. جب پہنچائیں گے تو ان دشمنوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ نہیں بہتا ہے. تیسری چیز فرمایا، کہا کہ یہ محنت ایسی ہوئی کہ جب کسی جگہ پر بھی کوئی اس دین کا دشمن اور اس کی جو کچھ بھی اس نے جو سازشیں کر رہی ہے اور کرنے والے ہیں، اگر پتہ چلتا کہ یہاں پر فلاں محنت ہو رہی ہے، دشمنوں کی محنت ہو رہی ہے، ہم سارے جماعت کے جتنے بھی افراد ہیں سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس میں کسی جماعت کو کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ فلاں جماعت کے فلاں جماعت کے نہیں. یہ محنت جو اللہ کے نبی کے آخری ہونے پر جو ہو رہی ہے، یہ محنت سب مسلمانوں کی ہے، یہاں جماعتوں کی نہیں ہے. یہ کوششیں ہوئی الحمدللہ. جس پنجاب کے اندر اس نے یہ کیا ہے غلاظت والا فتنہ کے ایجاد کیا ہے، اسی پنجاب کے اندر آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں. یہی بات ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا بیانات ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ رمضان کی عبادت کر لو، زکات دے لو، نمازیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو،
لیکن دل کے اندر وہ عقیدہ موجود نہ ہو تو مسلمان کے لائق ہی نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کام نہیں ہو سکتی. کہ جو آدمی آخری اللہ کے نبی